السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ حنین، مجھے ایک سیمینار کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کرنا ہے۔ میرے پاس بہت کام ہے۔ تمہاری ٹین ایج حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جاؤ، رکھوائی سے کہہ کر وہ واپس اپنی کرسی پہ آیا۔ پلیز کرنل خاور، جاؤ۔ حنین، وہ سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تو خاور نے نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی حنین چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ خاور نے کراہ کر کنپٹی مسلی۔ اب کیا ہے؟ اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو بھی ایسے ہی کرتے؟ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ آنسو رگڑے اور فلیش پکڑ کر سست روی سے جانے کو مڑی۔ ساتھ ہی ہچکی لینے کی بھی آواز آئی۔ خاور نے آنکھیں میچ کر خود کو جیسے ڈھیروں صبر دلایا اور پھر اسے آواز دی۔ میں صرف ڈی کرپٹ کر کے دوں گا لیکن دوبارہ انکرپٹ نہیں کروں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر واپس آئی، آنسوؤں والے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ سچ؟ کتنی ڈرامہ ہو تم، ناگواری سے بولا۔ ہنا نے پلکیں جھپکاتے فلیش اس کو تھمائی، پھر اس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ شدید کوفت زدہ سا فلیش اڑستے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ لمبا کام ہے اور تم اس دوران خاموش رہو گی۔ مجھے زائد باتیں پسند نہیں۔ تمہارے پہلے لفظ پہ میں کام روک دوں گا۔ تیزی سے ٹائپ کرتی انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ہنا ہتھیلی ٹھوڑی تلے جمائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو آپ نے EIG میل کے ذریعے کی؟ خاور نے پلٹ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پہ انگلی رکھ لی۔ اچھا سوری، میں چپ۔ وہ شدید کوفت زدہ سا کمانڈز دینے لگا۔ حنین اب لب دانتوں سے دبائے ایکسائٹڈ سی دیکھ رہی تھی۔ جس کو اتنا ماہر استاد ملے وہ نہ سیکھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسامہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور ندرت فون پہ بات کر رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں جلدی سونے جا چکے تھے۔ اچھا ذکیہ خالہ، اللہ حافظ۔ ندرت سارا کی امی سے فون پہ بات ختم کر کے سیم کی طرف مڑی۔ وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ فارس اور زمر کو دیکھو، شادی کا فنکشن چھوڑ کر باہر ڈنر کرنے چلے گئے۔ اب اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر وہاں کھانا نہیں کھانا تھا تو گھر آ جاتے، فضول پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فارس بھی جہاں بیوی کہے چل پڑتا ہے۔ سیم نے مڑ کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی کچن میں دیکھیں، چولہا بند ہے نا؟ کیونکہ مجھے جلنے کی شدید بو آ رہی ہے۔ ہاں بند ہے، دودھ کڑ گیا تھا تو میں نے اتار لیا۔ وہ اپنے ہی خیال میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئیں۔ سیم نے سر جھٹکا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس نے تھکی تھکی سی زمر کو آتے دیکھا۔ وہ بجھی بے رونق لگ رہی تھی، سیدھی تہہ خانے میں چلی گئی۔ سیم آہستہ سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، اداس اور اکیلی۔ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ماموں کہاں ہیں؟ تمہارے ماموں کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ آپ اپسٹ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زمر نے جواب دیے بنا سر گھٹنوں پہ رکھ لیا۔ سیم نے اس کے ساتھ زینے پہ کچھ رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ چاکلیٹس کا ڈبہ تھا۔ زمر زخمی سا مسکرائی۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ اچھی لگے وہ ہمیشہ اچھی لگتی رہے، جیسے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آج میں نے اسے جان لیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اسے درتاشا سے اپنی سوچ سے زیادہ محبت تھی اور مجھ سے اپنی سوچ سے بہت کم۔ اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ ریپر پہ لپٹی چاکلیٹس کی مہک کے اندر پھر سے ربیکہ کی خوشبو بھی بس گئی تھی۔ زمر یوسف نے زندگی میں پہلی دفعہ فارس کے بارے میں اتنی بڑی بات بالکل درست کہی تھی، لیکن اگر وہ سن لیتا تو تعجب اور حیرت سے تردید کر دیتا۔ وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ پہلے وقت دیکھا، نماز کا خیال آیا، پھر کچھ دیر بعد سوچ کر ٹال دیا۔ جیل سے آنے کے بعد وہ بہت کم نماز پڑھ پاتا تھا۔ کمرے میں صوفے پہ بیٹھتے ہوئے جوتے اتارتے دفتر سے سیل بجنے کی آواز آئی۔ زمر شاید باتھ روم میں تھی، سیل بیڈ پہ پڑا تھا۔ فارس کسی خیال کے تحت اٹھا اور اس کا موبائل اٹھایا۔ احمد شفیع کا پیغام آیا۔ اس کے ابرو بھینچے۔ سیل فون اٹھایا اور زمر کا پیٹرن ملا کر اسے کھولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کال می جب میرا میسیج دیکھیں۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے۔ انگوٹھے سے سکرین اوپر کی۔ پرانے میسیجز، باہر ملنے کے، کسی کام کی طرف اشارہ، فیس کی بات، احمد کا فیس کے لیے شکریہ کرنا، سب مبہم تھا مگر تنے ابرو اور بھینچے لبوں کے ساتھ۔ اس نے فون واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور باہر بالکنی میں آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ فارس کرسی پہ پاؤں لمبے کر کے نیم دراز ہو کے آنکھیں بند کر لیں۔ دل اور دماغ دو حصوں میں بٹے تھے۔ وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ ایک بیوقوف عورت اور بدترین وکیل سہی، مگر وہ پیٹھ پیچھے حملہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی وہ اتنا بے چین کیوں تھا؟ شک بڑھتا کیوں جا رہا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تاریکی میں اپنی ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ فارس غازی نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں ایک بیمار شخص پہلے سے موجود تھا۔
اس کی ماں جو مرض عشق میں مبتلا تھی وہ ایک کاردار تھی، علیمہ کاردار، بیحد خوبصورت، ہاشم جیسے نقش اور نوشیروان جیسے مزاج، نخرہ، غرور سب کسی کاردار جیسا تھا۔ کسی زمانے میں یہ سب اپنے جوبن پہ ہوتا ہوگا، مگر جس عمر میں اس کے ذہن نے شعور کی منزل پہ قدم رکھا وہ بہت حد تک ڈھہ چکی تھی۔ اسے ایک شادی شدہ آدمی سے محبت ہوئی تھی، گو کہ وہ اورنگزیب کاردار کی بہن تھی، امیر تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی محبوب کو خرید نہیں سکی تو خود کو اس کے قدموں میں ڈول دیا، ہر قیمت پہ اسے اپنانا چاہا اور اپنا بھی لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کو بھی اس کی ماں سے محبت تھی، مگر یہ متوازن محبت تھی، اس میں مرض کا عنصر نہ تھا۔ علیمہ کے لیے طاہر نے سب کچھ کیا، اس کو اپنا نام دیا، اولاد دی، مگر ایک الگ گھر نہ لے کر دے سکا۔ علیمہ کو الگ گھر کی تمنا بھی نہیں تھی، وہ جہاں تھی خوش تھی، تب تک جب تک وہ ان ماں بیٹے سے ملنے آتا رہا، اور وہ اکثر آتا تھا۔ فارس کے لیے وہ آئیڈیل مرد تھا، مضبوط اور بہادر، ہر بچے کے لیے اس کا باپ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی میں ان کی ڈھال بن سکتا ہے۔ پھر ایک دن آئیڈیل کا یہ مجسمہ بھی خاک بوس ہو گیا۔ اس روز کس چیز کی دعوت کی گئی تھی؟ اب بالکنی میں بیٹھے فارس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اس کے پاس ہونے کی خوشی میں، شاید کوئی پوزیشن لی تھی اس نے۔ اس کا باپ، اس کی ماں اور 6 سالہ فارس، وہ بہت مسرت اور فخر سے اس دعوت کا حصہ بنے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، تحفے، رنگ، خوشبو، روشنیاں، دعوت اورنگزیب نے دی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو اپنی بہن اور بھانجے سے بہت لگاؤ ہوتا تھا، لیکن پھر جواہرات کاردار نے اپنے کسی ملازم کے ہاتھوں طاہر غازی کی پہلی بیوی کے گھر پیغام بھجوا دیا۔ وہ اپنے 2 بچوں، ایک بڑی لڑکی اور ایک فارس سے کچھ بڑے لڑکے کے ساتھ اس دعوت پہ آ دھمکی۔ ندرت اور وارث کی ماں ولایت بیگم، وہ سخت گیر، فربی مائل اور اوسط تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اگر وہ کسی اونچی ڈگری کی حامل ہوتی تب بھی شاید وہ یہی کرتی جو اس نے کیا۔ علیمہ کے سوشل سرکل اور اورنگزیب کے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اس نے چلا کر سب کو بتایا کہ وہ اس دھوکے باز انسان کی پہلی بیوی ہے، یہ تو 2 بچوں کا باپ ہے، اور اب یہاں کھڑا ایک خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ۔ جواہرات اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ علیمہ حق تک سی کھڑی رہی۔ اورنگزیب اور طاہر اسے سمجھاتے رہے کہ علیمہ، اورنگزیب سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، میں اس نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں کیا، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ ولایت تو نہیں جانتی تھی، اسے تو آج علم ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے آنسوؤں سے جو کچھ کہا وہ کونے میں کھڑے فارس کا ذہن تاعمر اپنے باپ کے لیے داغدار کر گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی باپ کے لیے محبت میں کمی آئی یا وہ ان سے نفرت کرنے لگا، بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا مان اور اعتماد کھو دیا۔ اگر ولایت نہیں جانتی تھی تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کا خیال کسی کو نہیں تھا۔ سب تقریب کی شرمندگی اور اہانت کو تحلیل کرنے کی صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ وہیں اس کونے میں کھڑا رہا، ساکت، خوفزدہ، بے یقین، فکرمند۔ اس کو ایک دم اپنا آپ کمزور اور بے سہارا لگا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا اس کا باپ ولایت بیگم کو صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور بے چین بھی، وہ سب کچھ لگ رہا تھا سوائے ایک بہادر مرد کے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے علیمہ کاردار کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی ہے، بے بس اور بے سہارا کھڑی تھی۔ طاہر غازی ان دونوں کا سہارا نہیں بن سکا تھا۔ گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے سربراہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیمہ کی انگوٹھی کا نگینہ اسے چبھا تھا، اس چبھن میں بھی احساس تحفظ تھا۔ ان دونوں میں کون کس کو تحفظ دے رہا تھا دونوں کو نہیں معلوم تھا، مگر اس دن سے فارس کو لگنے لگا تھا کہ ہر رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے محبت کرنا کم نہیں کی، لیکن یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسا مرد ہے جو کٹھن وقت میں ان ماں بیٹے کے سر کی چھت نہیں بن سکتا۔ طاہر غازی اپنی پہلی بیوی اور خاندان کے ہاتھوں آہستہ آہستہ شکست تسلیم کرتے گئے۔ مہینوں بعد ادھر چکر لگا پاتے یا بالکل نہ آتے، فارس کو نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، لیکن ایک دن وہ ان دونوں کو اپنے خاندانی گھر لے ہی آئے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ رنگین فلم جیسے بلیک اینڈ وائٹ میوٹ ہو گئی تھی۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ 2 قیدی عجیب انداز میں لائے گئے تھے، نہ ان کے کوئی حقوق تھے نہ مان تھا، ان سے بات کرنا گناہ، ان کی پرواہ کرنا جرم تھا۔ گھر میں واضح لکیر کھنچ گئی تھی۔ ایک طرف ایک کمرے میں وہ نازوں میں پلی، مرض عشق میں مبتلا، ہر حال میں طاہر کے ساتھ رہنے کی خواہاں لڑکی اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف طاہر کی خاندانی بیوی اور اس کے 2 بچے جن کو پورے خاندان کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس کا کمزور باپ دریا کے 2 کناروں کو ملانے کی کوشش میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کبھی اس پانی سے نہیں نکل پائے گا۔
اس دن فارس گھر چھوڑ کر واپس بھاگ آیا۔ زمر کمرے میں آ چکی تھی۔ آہٹ نے فارس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ پرانی یادوں کو جھٹک کر موبائل نکال کر بے مقصد بٹن دبانے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پہر ہارون عبید کی رہائش گاہ کا سبزہ اداس تھا۔ آبدار کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان پہ مور خاموش بیٹھے تھے۔ بطخیں اداسی سے کونے میں دبکی تھی۔ بلی جانے کہاں گم تھی اور وہ خود کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیف سعدی یوسف کا سیف صفحہ کھول رکھا تھا اور آنکھوں میں شدید اداسی لیے اس لڑکے کی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سا امٹ کر آ رہا تھا۔ آبی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس یاد کے جھرنے کو بہنے دیا، اتنا کہ اس کے پانی میں خود بہتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ وہ سرد سی دوپہر تھی۔ سرما کی اداسی ہر جگہ گھلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے جرنل پہ چند اہم نکات لکھے جا رہی تھی جب اس نے وہ آواز سنی، کسی کو مارنے کی آواز۔ چونک کر سر اٹھایا تو کیفے کے ایک کونے میں جہاں دیوار سی بنی تھی پتلی گلی کی طرح، وہاں ایک لڑکا دوسرے کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ حیران پریشان سے اٹھتی، مار کھانے والے لڑکے کے چہرے پر نظر پڑی۔ وہ نوشیرواں کاردار تھا۔ آبی نے ناک سکوڑی اور واپس بیٹھ گیا۔ گڈ فار ہم۔ اس کے ساتھ والی میز پہ ایک قدرے درمیانی عمر کی دیسی عورت بیٹھی تھی، سر بالکل گرائے، چپ خاموش۔ کن اکھیوں سے آبی کو نظر آیا ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا 2 کافی کے مگ لیے ادھر آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی آبی کی طرف پشت تھی۔ وہ بھی توجہ دیے بنا کام کرتی رہی، البتہ ان کی باتیں کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس عورت کا اسٹوڈنٹ تھا اور عورت کو تو وہ ٹیچر کی حیثیت سے پہچانتی بھی تھی۔ یہ تمہارا دوست ہے نا جو مار کھا رہا ہے؟ کیفے میں اس وقت لوگ بہت کم تھے، پھر بھی وہ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے تھے، مگر وہ لڑکا کچھ بھی سنے بغیر سمجھے بغیر شیرو کو مارے جا رہا تھا۔ تم بھی اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ اس کی مدد کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ابھی پولیس بلا لیں گے، مگر آپ کی مدد کے لیے اس وقت صرف میں ہی ہوں۔ آبی خاموشی سے گردن ترچھی کیے لکھتی رہی۔ تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ تم خود ایک بچے ہو۔ میرا 3 مسکیریج ہوا ہے۔ آج تو ڈاکٹر نے بھی نا امیدی کی باتیں کی ہیں۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آبی نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکے کی پشت تھی، مگر عورت کا نیم رخ واضح تھا اور وہ سر جھکائے آنسو پونجھ رہی تھی۔ مسز مرجان، تھوڑے تحمل سے میری بات سنیں، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار پھر سے کام کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا اب وہ اسے تسلی دے گا، علاج کے طریقے یا پھر ایڈاپشن یا اس حقیقت کو قبول کر کے مثبت سوچ کے ساتھ رہنے کی نصیحت۔ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ بانجھ ہیں، آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ لکھتے ہوئے آبی رکی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اسے برا لگا تھا، ایسے کہتے ہیں کسی کو بھلا؟ مڑ کر شاکی نظروں سے دیکھا اور دور کونے میں لوگ شیرو کو اٹھا رہے تھے۔ وہ لڑکا بھاگ چکا تھا۔ آپ بانجھ کہلانے پہ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں سعدی؟ مسز مرجان نے صرف گلہ آمیز نظروں سے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ اچھا، اب وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام والا واقعہ دہرائے گا؟ آبی نے دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہوتے سوچا۔ کبھی کبھی یہی کبھی کبھی اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام والا واقعہ تو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیے، مگر وہ پیغمبر تھے سعدی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میم، خوبصورت لڑکوں کی بات کاٹا نہیں کرتے، اس لیے تحمل سے مجھے سنیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو تخلیق کیا تھا اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں مسز مرجان، کیا آپ نے غور کیا اس پہ؟ دیکھو سعدی، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اور یہ اتنا امیزنگ ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے۔ ہم سب کی پیدائش امیزنگ ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے۔ نہیں، یہیں پہ ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں، اللہ نے زکریا کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے۔ آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ آپ بھی بے اختیار گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ مسز مرجان نے بھی قدرے متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا کی پیدائش پہ غور کریں۔ مطلب زکریا بنی اسرائیلی تھے اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور ابراہیم اور سارہ
علیہ السلام کے اس نے اضافہ کیا، پشت ہونے کے باوجود آپ بھی کو لگا تھا وہ مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہے۔ ہم پٹھان لوگ یا گورے لوگ یا فلسطینی یا ملک اسرائیل کے یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں۔ اسی لیے پٹھانوں اور گوروں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ملتی ہیں کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ زکریا بھی اسرائیلی تھے، میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھی حضرت سارہ۔ آپ کو معلوم ہے سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ۔ مسز مرجان کو یاد آیا، بالکل وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی، اور وہ بانجھ تھی۔ ایک لمحے کے لیے آبدار کا سانس رک گیا، ارد گرد ہر شے تھم گئی۔ مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا، شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں زکریا، آپ بھی تو ایک بانجھ عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی بانجھ عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کے اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ پیغمبر کی زوج تھیں، اس لیے ان کی اولاد ہوئی نہیں۔ ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ کا اللہ ہے۔ کیا آپ کی دعا بھی ویسی ہے جیسی سارہ کے شوہر کی تھی؟ مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آبدار بالکل ٹھہر کر سن رہی تھی۔ مگر سعدی، یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا؟ یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوئی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی کہ اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان مجھ سے پوچھیں تو یہ معلوم کرنا لایعنی ہے۔ اس بحث کو چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے سمجھے پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود گھڑی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تو جلدی زینے عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بھی بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی کورس نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائیڈ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ آبدار عبید کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا، پھر بھی اس کو لگا اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ کوئی اتنا نرم، اتنا پیارا کیسے بول سکتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر گھوم کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا۔ اس کی پشت تھی، مگر سامنے گلاس ڈور فریج میں اس کا چہرہ منعکس ہو رہا تھا۔ چھوٹے گھنگریالے بال، خوبصورت چہرہ اور صاف رنگت، بھوری آنکھیں۔ سعدی، تم نے میری امید پھر سے زندہ کر دی ہے، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ مسز مرجان آنسو رگڑتے ہوئے اسے ممنونیت سے دیکھتی کہہ رہی تھی، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ بالکل۔ وہ ذرا جوش سے آگے کو ہوا۔ اگر کلاس میں کبھی کوئی ایسا مقابلہ ہو جس میں سب سے ہینڈسم لڑکے کو منتخب کیے جانا ہو تو وعدہ کریں آپ مجھے ووٹ دیں گی۔ اور وہ روتے روتے ہنس دی۔ اور اب اتنے سال بعد آبدار عبید اداسی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ میز پر اس کا سفری بیگ تیار رکھا تھا۔ وہ قیدی تھا یا صرف مہمان؟
یہ فیصلہ اسے اس سفر کے بعد ہی کرنا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد وہ کیا کرے گی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔